بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ کو صرف 4 منٹ سے بھی کم وقت میں اس دنیا ہستی سے مٹا دیں گے، روس۔ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شرکت ترکی کی شدید مخالفت۔ یوکرین امن مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، روس۔ روسی صدر پیوٹن پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، جرمن چانسلر۔ دنیا میں خوراک اور توانائی کے عالمی بحران کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ جان کو خطرہ ہے، اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں سب کے نام شامل ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ حالات ابتر اور خراب، تشویشناک اور گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، وفاقی وزیر شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے برطانیہ پر 4 منٹ سے بھی کم وقت میں جوہری حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ روس نے یوکرین کی جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے 2 ہائپرسونک سے برطانیہ پر 200 سیکنڈ میں اور فن لینڈ پر صرف 10 سیکنڈ میں جوہری حملے کی دھمکی دی ہے۔ روس نے برطانیہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں صرف 3 منٹ لگیں گے۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے تیار فن لینڈ صرف 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس نے ہفتے کی صبح فن لینڈ کو بجلی کی سپلائی منقطع کر دی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ فن لینڈ اپنی بجلی کا 10% روس سے درآمد کرتا ہے، تاہم روسی سرکاری درآمد کنندگان کو ادائیگیاں وصول نہ ہونے پر بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب فن لینڈ کا کہنا ہے کہ ملک میں روس سے درآمد کیے بغیر بھی کافی بجلی موجود ہے۔ روسی توانائی ہولڈنگ کمپنی نے کہا ہے کہ 6 مئی سے فن لینڈ کو فراہم کی جانے والی بجلی کی کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ روس کو بجلی کے بل ادا کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ صورتحال غیر معمولی ہے اور 20 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار ہو رہی ہے۔ ہم 14 مئی سے بجلی کی فراہمی معطل کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف فن لینڈ نے اس اقدام کے اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اس کے لیے پہلے ہی تیاری کر رہے تھے اور یہ مشکل نہیں ہوگا۔ ہم سویڈن اور ناروے سے درآمدات میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہ اس ہفتے کے آخر میں باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر روسی جارحیت کے اس ماحول میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ ترکی خود نیٹو کا حصہ ہے، لیکن ان ممالک کی نیٹو کی رکنیت سازی کو لے کر ہمارے مثبت نظریات نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے اس طرح کی حمایت ممکن نہیں ہے۔ دوستو اس معاملے پر ترکی کی مخالفت فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت سازی میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، کیونکہ نیٹو کا رکن بننے کے لیے تمام نیٹو اتحادیوں کی منظوری لازم ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بلا تاخیر فوری طور پر نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر پیوٹن نے فن لینڈ اور سویڈن کو خبردار کیا ہے کہ ان کا نیٹو اتحاد میں شامل ہونا بلا جواز ہے۔ اتحاد میں شامل ہونے کے دونوں ممالک کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین امن مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کے ترکی میں یوکرین جنگ کے حل کے لیے مذاکرات کے کئی دور کر چکے ہیں، جو کہ اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ مذاکرات سرد مہری کا شکار ہیں۔ صدر پیوٹن نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے کہا ہے کہ یوکرین نے مذاکرات معطل کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین تعمیری مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا اور غیر سنجیدہ ہے۔
صدر پیوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں یوکرینی فوج کی کارروائیاں نسل کشی کے مترادف ہیں اور کہا کہ روس کا ہدف یوکرین کے نازی ازم کو روکنا ہے۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ یوکرینی جنگ کے حوالے سے روسی موقف میں کوئی لچک دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ادھر روس نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر نیٹو روسی سرحدوں کے قریب جوہری ہتھیار نصب کرے گا تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ جرمن چانسلر نے یوکرین جنگ کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ 11 ماہ گزرنے کے بعد بھی روسی صدر پیوٹن کے موقف میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جرمن چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو فورسز پیچھے نہیں ہٹی ہیں بلکہ مشرقی سرحدوں پر واقع اتحادی ممالک میں اس کی توجہ زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کے بقول یوکرین جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد میں ایک نئی توانائی آئی ہے۔ یوکرین جنگ میں روسی افواج کو ہونے والا نقصان بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سوویت یونین اور افغانستان کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی جنگ میں اسے اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا روس کو ان 11 مہینوں میں ہو چکا ہے۔ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کے خلاف روس کا کوئی مخالفانہ رویہ نہیں ہے اور یوں اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ یہ ممالک نیٹو کی رکنیت اختیار کریں۔ یاد رہے دوستو کہ روس کا کہنا ہے کہ اس کی سرحدوں کے قریب نیٹو فورسز کی تعیناتی اس کی قومی سلامتی کے منافی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپ کی مشرقی سرحدوں کی طرف نیٹو کی توسیع بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے 7 مضبوط ترین عالمی معیشتوں پر مشتمل ممالک گروپ G7 نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ خوراک اور توانائی کے ایک عالمی بحران کو جنم دے رہی ہے، جس سے زیادہ غریب ممالک کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ G7 ممالک نے یوکرین میں موجود اناج کے ذخائر کی روسی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ G7 ممالک نے چائنا سے بین الاقوامی پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے یوکرین جنگ کے معاملے پر روس کا ساتھ نہ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہم دنیا میں خوراک کے بحران کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کمزور شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ G7 ممالک نے چینی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کی حمایت کرے اور روسی جارحیت میں اس کی مدد نہ کرے۔ یاد رہے دوستو کہ G7 گروپ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جان سے مار دینے کی سازش تیار کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے اور اگر مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو عوام کے سامنے آئے گی جس میں سازش کرنے والے تمام کردار افراد کے نام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ہوا تو عوام کو پتہ چل جائے کہ کون کون لوگ میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف بند کمروں میں ملک سے باہر اور اندر سازش ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے مجھے علم ہو چکا ہے، سازش ہو رہی ہے کہ میری جان لے لی جائے گی۔ میں نے ویڈیو میں پلاننگ کرنے والے سب کے نام لیے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ میں ان کی راہ میں رکاوٹ ہوں، اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑی عاجزی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا خطرہ محسوس ہوا عمران سے؟ آپ نے رات 12 بجے عدالتیں کھول دیں، لیکن اربوں روپے کرپشن کرنے والوں کے لیے عدالتوں کے دروازے کیوں نہیں کھولے گئے؟ آپ کے سامنے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور ایسا ہونے سے دراصل ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ملا، 29% ہماری ایکسپورٹ بڑھی، 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ جب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تب پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حالات ابتر، خراب، تشویشناک اور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی۔ آصف علی زرداری نے ان سب کو گھیر کے گھنٹا گر کے چوک پہ مارا ہے۔ ہمارا سارا ملبہ ان پر پڑ گیا ہے اور یہ اس ملبے تلے دب کر مر جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ہیرو اور یہ سارے زیرو ہو چکے ہیں۔ 16 سیاسی پارٹیوں کے سیاسی جنازے باہر آ چکے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے 30% مہنگائی بڑھی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ڈالر اسی ماہ کے آخر تک 200 روپے تک پہنچ جائے گا۔
یہ فیل ہو چکے ہیں، اگر ملک دیوالیہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں، جو تھی وہ کر چکے۔ میں کہتا تھا کہ یہ لوگ فضل الرحمان سے ہاتھ کریں گے، مولانا کے بیٹے نے کبھی باتھ روم تک نہیں بنایا اور وہ موٹر وے بنائیں گے۔ بدبودار رانا ثناء اللہ کو حکومت نے غنڈہ گردی کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ مجھے دھمکا رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دے گا۔ یہ بدبودار منہ اور یہ مسور کی دال۔ اب تک سمجھا جاتا رہا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں بری ڈرائیورز ہوتی ہیں، تاہم ایک نئی رپورٹ نے اس کی نفی کر دی ہے۔ حال ہی میں برطانوی میگزین کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اچھی اور کامیاب ڈرائیورز ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین ڈرائیورز کے ساتھ سفر مردوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہتا ہے، خصوصاً شاہراہوں پر خواتین زیادہ اچھی ڈرائیونگ ثابت ہوئی ہیں۔ مردوں کا یہ گمان سراسر غلط ہے کہ وہ خواتین کے مقابلے میں بہتر ڈرائیور ہوتے ہیں۔ دراصل خواتین اور مردوں کے درمیان زندگی کے مختلف شعبوں میں برابری کی کوئی حد نہیں ہے۔ ڈرائیونگ کا شعبہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر گاڑی خاتون چلا رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ گاڑی میں سکون سے سو سکتے ہیں اور خطرات کو ذہن سے کھرچ کر پھینک سکتے ہیں۔ سن 2018 کے دوران 79% مرد ڈرائیورز نے ہر قسم کی ٹریفک خلاف ورزیاں بڑی تعداد میں کی تھیں، جبکہ اس حوالے سے خواتین کا تناسب صرف 21% تک محدود رہا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مرد ڈرائیورز نے خواتین کے مقابلے میں مقررہ رفتار سے 3 گنا زیادہ رفتار سے گاڑیاں چلائیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دراصل خواتین کو ڈرائیونگ کے دوران راستوں کی اونچ نیچ کو جاننے سمجھنے اور گاڑی کے الیکٹرانک آلات استعمال کرنے میں مردوں کے مقابلے میں دشواری پیش آتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ بہت ہی محتاط یا محفوظ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں اور ذہانت کے درمیان تعلق موجود ہوتا ہے۔ پتلی آنکھوں کے عین درمیان سیاہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ آنکھیں نہ صرف دل اور جسم کا احوال بیان کرتی ہیں بلکہ دماغی صلاحیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ اگرچہ پتلی روشنی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں سکڑتی اور پھیلتی ہے، لیکن اس سے خوف، حیرت، دلچسپی اور دماغی تھکاوٹ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے دیکھ کر جھوٹ پکڑنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں بعض تجربات انجام دیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن افراد کی آنکھوں کی پتلی بڑی ہوتی ہے، اس شخص کے ذہین ہونے کے اتنے ہی بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے، جس میں 1970 کے اشرے سے تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پتلی عام طور پر 2 سے 8 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے گرد ایک رنگین وسیع حلقہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے۔ لیکن یاد رہے دوستو کہ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی پتلی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص عمر کے افراد کو ہی اس تجربے میں شامل کیا گیا ہے جو جوان کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن افراد کے آنکھ کی پتلی بڑی تھی وہ اتنے ہی زیادہ ذہین تھے۔ دماغ سے فائر ہونے والے نیورون اور آنکھوں کی پتلی کے درمیان خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغی سرگرمی کا ایک اظہار آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے۔ برطانیہ کا رحم دل پلمبر کورونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں پھنسے اب تک 2000 خاندانوں کی مفت میں مدد کر چکا ہے۔ یورپ اور برطانوی گھروں کو گرم رکھنے تھرموسٹیٹ سسٹم اور ٹھنڈا کرنے اے سی کا نظام اکثر یکساں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاسی اور فراہمی آگ کے منصوبے بھی باہم مربوط ہوتے ہیں، جن کی مرمت پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ انہوں نے کورونا وبا کے دوران گھروں میں پریشان 2000 خاندانوں کی ہنگامی حالت میں مدد کی۔ اس آدمی اینڈرسن نے ہفتے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ اینڈرسن نے فیس بک پوسٹ پر لکھا کہ 2020 کے آغاز سے میں نے ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گھروں میں رہنے والے فالج زدہ، اپانج، بہت بیمار، پینشنز اور بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں۔
جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے اور دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ اپنے گھروں میں اکیلے بھی رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔